الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر النساء امرأة اذا نظرت الیہا سرت، وَإِذَا أَمَرْتَ بِهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غَبْتَ عَنْهَا حَفَظَتْكَ مَالَكَ وَنَفْسَهَا، صدقت یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سال ہم سب کو توفیق دے کہ اس کے دین کو سمجھیں، عمل کریں اور اس کا ایک بہترین نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مصیبتوں سے بچائے، نہیں، مصیبتیں آنے والی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے۔ میں ان مصیبتوں اور تکالیف کو بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں پر گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ابھی کچھ نہیں ہے، آنے والا دور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے اور بہت ہی بھیانک ہوگا، خطرناک ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس سال ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے دین کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، عملی طور پر دوسروں تک پہنچائیں۔ حال ہی میں ایک اسٹیٹسٹک نظر سے گزری، موسیٰ علیہ السلام کے امتی ایک سال میں 75 کتابیں پڑھتے ہیں، 75 بکس، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مہینے میں 6 منٹ کے لیے بھی کتاب نہیں پڑھتے، الا ماشاء اللہ۔ ہماری تعداد 150 کروڑ، وہ ہے بیچارے 1 کروڑ۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید، دنیا کی سب سے بڑھ کر ناسمجھی سے پڑھائی جانے والی کتاب قرآن مجید۔ 99% قرآن سمجھتے ہیں، مسلمان اس کو قرآن کو سمجھتے ہیں، اور جس سے آج غیر مسلم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے اپنے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اسلام ہے کیا، اس کو کس طریقے سے اپنی زندگیوں میں ہم جاری کریں گے؟ اللہ نے کائنات جب شروع کی تو ایک عورت اور مرد کے جوڑے سے شروع کی، اور اسی پر بات چل رہی ہے، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ اسی پر چل رہی ہے۔ یہ رشتہ صحیح ہوگا تو پھر ہم ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ اس رشتے میں درار پڑے گی، چور دروازے بنتے جائیں گے، کھولے جائیں گے، تو پھر امت کے لوگوں کے، اس قوم کے، اس بستی کے اخلاق خراب ہوں گے، اور وہاں پر فحاشی اور منکر حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، جس کا اللہ عذاب دے گا۔ اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اور 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم سب زمین پر اتر جاؤ، اے آدم، تمہاری زوجہ شیطان، وہ اپنی گھر والی کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ۔ جب کبھی تمہاری نسلوں میں بگاڑ آئے گا، میں نبیوں کو اور کتابوں کو بھیجوں گا، جو لوگ ان کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی صدمہ افسوس نہیں۔ والذین کفروا کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ انکار کریں گے، نہیں مانیں گے، ان کے لیے دوزخ کا دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن کے درمیان میں نہیں ہے، 38-39 آیت سورۃ البقرہ کی ہے۔ جیسے کہ ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں، چھٹی جانے کے بیچ میں اس کو وہیں چھوڑ دیا، پھر واپس آ کے سورہ بقرہ شروع ہو گیا۔ ان رشتوں پر اصل دار و مدار ہے اس دنیا کا، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان رشتوں کے ذریعے جائز جو طریقے بتائے گئے ان کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، اور نسل انسانی بڑھتی رہے۔
اس لیے کہ ہم رزاق ہیں، نحن نرزقکم وإیاہم۔ اس ڈر سے اولاد کا قتل اولاد مت کرو، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نحن نرزقکم وإیاہم۔ ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں، تم کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں۔ تو ابھی تک چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی کہ کس طریقے سے ایک مرد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، موٹی موٹی ذمہ داریاں، جو کھاتا ہے وہ گھر والی کو کھلائے، جو پہنتا ہے وہ گھر والی کو پہنائے، جس گھر میں رہتا ہے اس گھر والی کو رکھے، ایک سے زیادہ ازواج ہوں تو ان کی باریاں مقرر کرے، اس میں پابندی کرے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب خواتین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے لیے میں نے آج حدیث سے بات شروع کی، اس کے ترجمہ لگ بھگ ترجمہ یوں ہے، بہترین عورتوں میں بہترین خاتون وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں خوشی اور مسرت محسوس ہو، اور جب تم اسے حکم دو وہ اطاعت کرے، تمہارا حکم بجا لائے، اور تم جب گھر سے غائب ہو تو وہ حفظت کا مالک و نفسہ، تمہارے مال کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، بلکہ گھر میں تم جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو اس کی حفاظت، تمہارے مال کی، اولاد کی، اپنی عصمت اور پاکیزگی کی، ایک ایک چیز کی حفاظت کرے۔ اب اس کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ دراصل اگر ہم اپنے ان بچوں کو جو اب 14-15 کی ایج میں آ رہے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کو یہ سمجھانا شروع کریں، عنقریب تم ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم کو بھی ہم ایک لائف پارٹنر ارینج کریں گے۔ اب ہر لڑکا تو جا کر خود اپنے لیے ارینج نہیں کرے گا نا، ماں باپ ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، تم کو ضرورت پڑے گی، تم چاہو نہ چاہو، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے پاس تمہارے لیے سکون رکھا ہے، اس سے تمہاری نسل آگے بڑھے۔ مثال دیں، کل تک ہم بھی تمہاری ایج میں تھے، وقت آیا ہمارے والدین نے ہمارا نکاح کرایا اور آج یہ تمہاری ماں کی شکل میں موجود ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں۔ اب ان کو تمام چیزیں تفصیل سے مت سکھا دیجیے ابھی، اس سے کہ وقت آنے پر ہر آدمی بندہ خود بخود بہت ساری چیزیں سیکھ جائے گا، موٹی موٹی باتیں بتائیے۔ اس لیے اے جو لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تم کو اپنی حفاظت کرنی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم 10th 11th میں تھے، ایک غیر مسلم ہندو ٹیچر ہم کو تیلگو پڑھاتا تھا، فوجی آدمی تھا، جنگ میں انگلیاں کٹ گئی تھیں، اور اس کو ٹیچر بنا کے بھیج دیا کہ وہ تیلگو پڑھاتا تھا ہم کو۔ غیر مسلم تھا، ہم مسلمانوں کی کلاس بچوں کے، اردو میڈیم اسکول تھا، مسلم بچے تھے، 100% مسلم بچے تھے، وہ ہم کو یہ تعلیم دیتا تھا، ہمارے والدین نے کبھی نہیں بتائی، چچا دوسرے اردو بولنے والے اساتذہ نے کچھ نہیں بتایا، رتن کے جتن کر وقت پر خرچ کر، ایک شعر بول رہا ہوں، رتن کے جتن کر، تمہارے پاس ایک ایسی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کرو تم، اور اس کو وقت پہ خرچ کرو۔ یہ غیر مسلم ہم کو سکھا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو شرم سمجھتے ہیں، فحش سمجھتے ہیں، بتانے نہیں چاہتے اس بارے میں۔ ان بچوں کو جب یہ سکھایا جائے گا کہ ایک وقت آئے گا تمہارے لیے بھی لائف پارٹنر آئے گا، لہذا تم اس کے وفادار رہو گے تو وہ تمہاری وفادار رہے گی۔ لڑکی کو بھی یہی سکھایا جائے، لڑکے کو بھی یہی سکھایا جائے۔ ان موضوعات پر ہم گفتگو نہیں کرتے، ہمارے دیندار گفتگو نہیں کرتے الا ماشاءاللہ، جبکہ یہ ساری انسانیت کے لیے وہ بیسک اساسی بنیادی تعلیمات ہیں جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑے رہتا ہے۔ آج یورپ کے اندر بگاڑ ہے تو کیوں بگاڑ ہے؟ انہوں نے اللہ رسول کی تعلیمات کو بازو رکھ لیا، انسانی آزادی کے نام پہ ہر چیز کو اجازت دے دی۔ آج اس کی ایک جھلک ہمارے ملکوں میں نظر آ رہی ہے، ہماری خواتین کہہ رہی میرا جسم میری مرضی۔ آج باہر والی کہہ رہی ہے ہم خاموش بیٹھے ہیں، کل ہمارے گھر سے اگر کوئی اٹھے گی تو کیا کر رہے ہیں؟
اس مسلم گھر سے جو خاتون اٹھی ہے، جو لڑکی اٹھی ہے، کیا اس کے گھر والوں نے، ماں باپ نے، عزیزہ خارب نے توقع رکھی تھی کہ یہ جوان ہونے کے بعد میں اس قسم کے جملے بولے گی ایک مسلم سوسائٹی اور معاشرے میں رہتے ہوئے؟ چونکہ معاملہ پرایا ہے ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اگر وہی چیز ہمارے گھر میں ہو جائے ہم کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب ہمارے ملکوں میں بھی قانون بن چکا ہے، کسی کے ذریعے کمپلین ہوگی ماں باپ کو جیل کر دیا جائے گا وہاں پر. جو یورپ میں ہو رہا تھا آج ہمارے پاس ہو رہا. اب جب یہ ایک رشتے میں بن جائیں تو پھر اس خاتون کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی جو بیوی کہہ رہی ہے؟ اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَخْرُجَ مِن بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وہ گھر میں رہے. اور قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں وقار سے ٹک کر بیٹھی رہو. انتہائی شدید ضرورت ہے باہر جا سکتی ہے پورے اہتمام کے ساتھ، گوشے پردے کے اہتمام کے ساتھ، ڈھیلے ڈھالے لباس میں، ساتر لباس میں. اور غیر نامحرم کے لیے عورت کا سطر یہ ہے کہ چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہو، ہاتھ کلائی کے نیچے، اگر ہو سکے تو وہ گلاؤز پہنے پیچھے، نیچے اگر چاہے تو وہ ساکس پہنے. یعنی جسم کا کوئی عضو ایک ٹکڑا بھی اس کا کسی غیر کو نظر نہ آئے. ہاں محرم کے سامنے چہرہ کھلا رہے، کلائی کے نیچے ہاتھ کھلے رہے، ٹخنے کے نیچے پیر کھلے رہے، اس سے کہ محرم سے اس کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. رشتے بتا کے چھوڑ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو تفصیل سے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرمائے. حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اس طریقے سے کہ سی تھرو لباس میں ہیں. اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. آج جو نیلان شفان چینان کے کپڑے پہنا کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں نا، بیگم بڑی، ارے اکیلے دیکھو بھائی، وہ تمہارے لیے، تمہاری بیوی تمہارے لیے ہی ہے. دنیا والوں کو کیوں بتا رہے تم؟ دنیا والوں کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تمہارے لیے ہے. وہ تمہاری کھیتی ہے، جس طریقے سے چاہے استعمال کرو. اس کے لیے بھی اللہ رسول نے حکم دیا. جنتا کو، دنیا کو کیوں بتا رہے ہو تم؟ عورت جب گھر سے نکلے تو پوچھ کر نکلے، اجازت سے نکلے. وضاحت بھی ہونی چاہیے. اس گھر کے مرد کو فرصت نہیں ہونی چاہیے. اب آج کل تو ہم کچھ نہیں، گھر میں تھک کے گئے، اب ذرا صورت دیکھے، ناراضگی کی کیفیت ہے، چلو شاپنگ کو لے کے چلے. جب ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو جس سڑی ہوئی حالت میں ہماری بیویاں ہوتی ہیں نا، اسی حالت میں رہتی بیچاریاں، پکا کے کر کے حال ان کا بالکل بے حال رہتا ہے. ذرا باہر جانے کے نام پہ 5 منٹ، وہ 5 منٹ 15 منٹ کے ہوتے، باہر سے جب آتے ہیں تو ہم کو تعجب ہوتا، ارے میرے گھر میں انہیں کو نہ گئی. ہم کو تعجب ہوتا وہاں پر کہ میری بیوی ہے ابھی جو بیٹھی ہوئی تھی سامنے، انہیں ہے. ہاں انہیں ہے. کس کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ سڑک والوں کے لیے، سپر مارکیٹ والوں کے لیے. کس کے لیے؟ عورت کو بننے سنورنے کا حکم دیا گیا ہے صرف شوہر کے لیے، صرف شوہر کے لیے. اور جتنا سج سکتی ہے سجے، جتنا بن سنور سکتی ہے بنے سنور. بننے سنورنے سے، اچھے کپڑے پہننے سے، زیورات کے استعمال سے کسی چیز سے عورت کو منع نہیں کیا گیا. ہم کو روک دیا گیا سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی کے کوئی سونے کی چیز تم استعمال ہی نہیں کر سکتے. ریشم مرد استعمال نہیں کر سکتا، قیمتی چیزیں مرد استعمال نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں صرف ایک چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، دیٹس آل. تو پہلی چیز، عورت مال کی حفاظت کرے جو شوہر کا ہے، عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرے. اور اگر کسی بڑی پوزیشن پر شوہر کام کر رہا ہو تو پھر اس کے ذریعے سے کہ اس کا ربط دوسرے بہت سارے لوگوں سے ہو سکتا ہے، گھر آنے کے بعد میں بھی دفتر کے لوگوں سے. یہ بہت ساری چیزیں حکومتی لیول پر راز ہوتی ہیں، کمپنی لیول پر اس کے راز سیکریٹس ہوتی ہیں. یہ چیزوں کی اس کی حفاظت ہے.
اور خاص طور پر میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرے. یہ نہیں کہ شوہر جذبات میں آ کر میری جوان مردی کے قصے دوستوں کو سنا رہے اور وہ اپنی سہیلیوں کو قصے سنا رہے. نہیں، بڑی سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ میاں بیوی اپنے تعلقات کو کسی غیر کے سامنے بیان نہ کرے. کسی نامحرم کو گھر میں آنے نہ دے، چاہے باپ کے دوست ہوں، بھائی کے دوست ہوں، شوہر کے دوست ہوں، بیٹے کے دوست ہوں. بالغ وغیرہ تو نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کے مزاج میں مختلف چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، تخلیق کیا، ان میں ایک چیز ہے شک. اور یہ شک بڑی آسانی کے ساتھ ہوتا ہے. میاں بیوی سامنے ہیں، اچانک فون آیا، میاں کو فون آیا، 1 منٹ باہر نکل، اب بیوی کو شک کس کا فون آیا. اور ٹھیک یہی حرکت جب عورت کرتی ہے وہی ہوتا ہے. کس سے بات کر؟ اگر ایسی کون سی راز کی بات ہو رہی ہے جو دونوں میاں بیوی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے چھپا رہے ہیں اور دور جا کے بات کریں؟ کیوں؟ اگر تم اپنے گھر والوں سے بات کر رہی ہو تو چھپانے کی کیا بات ہے؟ شوہر کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہو تم، یا شوہر بیوی کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے؟ سامنے کھڑے رہ کے بات کرو نا. یہ چیزیں آہستہ آہستہ شک کو تقویت دیتی ہیں اور تعلقات یہی خراب ہوتے ہیں. حد یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر محرم کے ساتھ کے علاوہ نکل بھی نہیں سکتی، حج کے لیے نہیں جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، خاتون آ گئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے میری بڑی آرزو تمنا ہے کہ میں آپ کی مسجد میں تمام نمازیں ادا کروں. دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے. یہ نہیں کہ تعریف کی، واہ بڑا اچھا شوق ہے، آؤ کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا میری مسجد سے بہترین نماز جس کا ثواب زیادہ ہوگا میری مسجد سے، مسجد نبوی سے، تمہارے محلے کی مسجد ہے. تمہارے محلے کی مسجد سے بھی زیادہ ثواب تمہارا اپنا گھر ہے. تمہارے گھر میں بھی سب سے زیادہ ثواب وہ کونے کی چھوٹی سی کوٹری، وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں تم چھپ کر نماز پڑھو. اللہ ہم مردوں سے چاہتا ہے کھل کے مسجد میں آ کے نماز پڑھو، عورتوں سے فرما اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کوٹری میں نماز پڑھو. کیوں؟ مرد پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اس پہ نماز قضا ہو سکتی، وہ اطمینان سے بیٹھا ہو. عورت پہ نہیں، ہر مہینہ 8 دن عورت کی نماز قضا ہوتی ہے. ڈیلیوری ہو گئی 40 دن تک نماز قضا ہوگی اس کی. گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ دن رات تو ماں کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. اب جب 8 دن نماز پڑھی، امی آپ نماز نہیں پڑھے، میں بھی نہیں پڑھی. نیچرل ہے یہ، آپ نے پڑھے میں کیوں پڑھوں؟ اب وہ چھوٹی بچے 3-4 سال کے بچے کو آپ سمجھائیں گے ماں نماز کیوں پڑھ، عورت کیوں نماز نہیں پڑھی؟ اور گھر کی کئی عورتیں ہیں جو جوائنٹ فیملیز میں ہماری رہتی ہیں، گھر کے کئی عورتیں ہیں ہفتہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں. ہم اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. اس لیے حکم دیا گیا کہ ایک بند کمرے کے اندر نماز پڑھو. اور رسول صاحب سمجھانے کا انداز دیکھیے، میری مسجد سے بہتر نماز محلے کی مسجد ہے، محلے کی مسجد سے بہتر نماز تمہارے گھر کے اندر ہے، تمہارے گھر کے اندر کی بہترین نماز کوٹری کے اندر ہے. اصل عورت کی شخصیت کا تعلق مرد کی غیرت سے ہوتا ہے. اب غیرت کو اگر ہم بیچ کے کھا دیں تو پھر اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول اور حضرت عمر فاروق کے ڈائلاگ ہیں. معراج سے تشریف لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، مجھے جنت میں تمہارا محل بتایا گیا تو میں اسے دیکھنے کے لیے داخل ہوا. بڑا خوبصورت تھا، یعنی اتنا خوبصورت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ میں اندر سے دیکھنا چاہ رہا تھا اسے. جب اس کی باؤنڈری میں داخل ہوا تو سامنے ایک فوارہ ہے، ایک چھوٹا سا ہاؤس بنا ہوا ہے، فوارہ ہے، اور ایک خاتون بیٹھی ہوئی، اس کی پیٹھ ہے، خاتون وضو کر رہی. جب میں نے خاتون کو دیکھا تو میں پلٹ گیا، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی.
حضرت عمر رو دیے، اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کروں گا؟ بھئی کسی کی بھی نظر کسی پر بھی پڑ سکتی ہے، اور نظر کیسی بھی ایسی ہو سکتی ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ اب یہاں سارے، ایک مجھے چھوڑ کر سارے متقی پرہیزگار ولی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایمانداری سے ایک بات دل پہ رکھے، آج کا اب تک کی زندگی میں باہر جاتے ہوئے سڑکوں پر دنیا بھر کے مقامات پر جاتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ کسی کو دیکھے نہیں دیکھے، یا ہر عورت کو اماں جان ہے، خالہ ماں ہے، بہن جی ہیں، ہر ایک کو یہ سمجھ کے دیکھتے رہے؟ ایک آدھ تو نظر ایسی آئی ہوں گی کہ اس کے بعد میں اس کو صاف کر کے پھر ایک بار دوبارہ دیکھیں، ہاں ایک آدھ تو نظر آئی ہوگی زندگی، نیچرل ہے بھائی۔ اللہ نے جو جاذبیت رکھی ہے اس سے آپ بچ ہی نہیں سکتے۔ بچنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو فرشتے ہو جائیں آپ اور ہم فرشتے نہیں ہیں، یا پھر وہ شخص ہو جائے جس کو حکیم صاحب کی ضرورت ہے۔ تو ایک عورت کی ذمہ داریوں میں اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت، اپنے شوہر اور اس کے مال کی حفاظت، اس کے بچوں کی صحیح تربیت، یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان چیزوں کو بتائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی خواتین میں، اللہ کے رسول مردوں کے لیے تو کافی وقت دیتے ہیں، آپ ہمیں بھی وقت دیجیے، ہمیں بھی دین سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجموعے میں، خواتین کے مجموعے میں تشریف لے گئے، شاید عید کا موقع تھا، ایک جانب خواتین ایک جانب مرد حضرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ فرمایا، مجھے جہنم میں بے شمار عورتیں نظر آئیں۔ عورتیں حیران ہیں، اللہ کے رسول عورتیں بہت زیادہ جہنم میں نظر آئیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ کیوں؟ تم لوگ اپنے گھروں میں، اپنے باپوں کے گھروں میں لمبے عرصے تک بیٹھی رہتی ہو، کوئی رشتہ نہیں آتا، پھر ایک اللہ کا بندہ آتا ہے جو اس کی حیثیت استطاعت ہے وہ مہر وغیرہ دے کر تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہے، جو خود کھاتا ہے تمہیں کھلاتا ہے، جو خود پہنتا ہے تمہیں پہناتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے تمہیں وہاں رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ خوش رہو، لیکن تمہاری نفسیات اور تمہاری عادت یہ ہے کہ جس دن تم شوہر سے ناراض ہوتی ہو اس سے ایک جملہ کہتی ہو، مجھے تم سے کبھی سکھ ہی نہیں ملا۔ تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے عورتوں کی بڑی تعداد جہنم میں جائے گی۔ اچھا کس سے کہہ رہے ہیں بھیا؟ ہماری مائیں، بہنیں، بیویاں نہیں تھی وہاں پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ کون تھی اس زمانے میں؟ صحابیات، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سرٹیفکیٹ دیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ عورت و مرد وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، دو جانب کے رضامندیاں ہیں۔ تو یہ رشتے ہیں عورت اور مرد کے، اس کا اہتمام ابھی سے کیجیے۔ جو دور میں ہم گزر رہے ہیں وہاں پر فحش و منکر دن رات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہماری دینی تعلیمات ہم اپنی نئی آنے والی نسلوں کو، جنریشن کو نہیں پہنچا سکتے۔ ان کو بتائیے کہ یہ تمہارے وہ ریکوائرمنٹس جو آنے والے دور میں پورے ہونے والے ہیں، تم کو بھی شادیاں کرنا ہے۔ اب چھوٹے کو بولے تیری شادی ہو رہی، تو ہنستا، کھل 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 بھاگتے ہوئے نکل جاتا انہیں مسجد میں۔ اس کو سمجھانا ہے، لیکن خاص طور پر وہ لوگ جو بچے جو جوانی کے قریب ہیں، بار بار ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم کو اپنی عصمت کی، مرد لڑکے ہو تم کو اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم ہے، ہماری پابندیاں نہیں ہیں، سوسائٹی کی پابندیاں ہیں۔ ہر ملک میں، ہر معاشرے کے اندر یہ پابندیاں ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تم کو یہ پابندیاں نبھانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے وہ لڑکی کو سمجھا جائے گا، وہ اپنی پابندیاں نبھائے گی، تب جا کر ایک بہترین معاشرہ ہمارے سامنے وجود میں آئے گا۔ ان تعلیمات کے بغیر اور قرآن کو ناسمجھی سے پڑھے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آفتوں سے، مصیبتوں سے دور ہو جائیں۔ آج ہم بہت خوش ہیں، گلف میں کام کر رہے ہیں، وقت پہ تنخواہیں مل رہی، اللہ ماشاء اللہ، کسی کو نہیں مل رہی تو ویزے کا کسی کے ساتھ پرابلم ہے تو ادروائز ہم سب مست ہیں۔
بیک ہوم کیا ہو رہا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، مگر اخبار میں پڑھ کے بس ایک کام ہم نے سیکھ لیا، اس کو فارورڈ کر دو، شیئر کرو، دینداری کا تقاضا شیئر کر دیا تو ہو گیا، مسئلے کا حل نکل گیا۔ اور یہ جتنی سختیاں آئیں گی یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب کا مقابلہ آپ ان سے مڈبھیڑ کر کے نہیں کر سکتے۔ بڑی کلیئر بھی یہ پوائنٹ کو نوٹ کیجیے آپ، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ تکلیفیں جب تک ہم نہیں اٹھائیں گے اللہ ہم پر رحم نہیں فرمائے گا۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں، کون سا ایسا گناہ برے کام ہے جس میں مسلمان آگے نہیں ہے؟ ایک دو قدم ہم دوسروں سے آگے ہی ہیں، اور اللہ ہم پہ مہربان ہوگا، صرف اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ چھوڑ دے گا اللہ ہم کو؟ نہیں چھوڑے گا۔ سورہ بقرہ میں آپ نے، اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پر صاف صاف فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تم کو آزمائش میں ڈال کے رکھوں گا، جان مال کے گھاٹے کے اندر، بھوک پیاس کے اندر، خوف کے اندر۔ یہ 1.5 سال پہلے کیا تھا؟ NRC کے چکر کے اندر کیا تھرتری مچی تھی، ہیبت کیا تھی؟ ارے ہم سے بہتر تو وہ خواتین تھیں، شاہین باغ کی خواتین، عورتیں تھیں ہماری۔ ہم تو اس فکر میں تھے کہ میں جلد سے جلد اپنا آدھار کارڈ بنا لوں، پین کارڈ بنا لوں، الیکشن ID کارڈ بنا لوں، ہم تو تمام چیزیں تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پیسے کی کیا کمی ہے؟ گلف میں کما رہے، اس چیز پر غور ہی نہیں کیا کہ اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ آخر وہ خواتین اللہ سلامت رکھے ان کو، ان کی نسلوں سے مجاہدین کو پیدا کرے۔ انہوں نے جم کے مقابلہ کیا، حکومت کے وقت کا مقابلہ کیا، نہتے، ورنہ آج آپ اور میں بھی یہی ڈاکومنٹ جمع کرتے ہوئے رہتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی آپ مطمئن نہیں کر سکتے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سے مطالبہ کرنے والوں کے پاس خود سرٹیفکیٹس نہیں ہیں۔ ان کے ابا جب پیدا ہوئے تھے مطالبہ کرنے والے کے، وہ گاؤں کے اندر پیدا ہوئے تھے، گھر میں پیدا ہوئے تھے، وہاں پہ کون سا سرٹیفکیٹ تھا اس زمان میں دینے کا؟ 50 60 سال 70 سال پہلے۔ نہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، نہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، نہ اپنا دین ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو دنیا والوں کو بتانا پڑے گا اننی من المسلمین، میں اللہ کا بندہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور اگر میں یہ نہیں کروں گا تو پھر بیک ہوم، بلکہ کسی وقت کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں کب تک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کب تک ملازمتیں یہاں پہ چلتے رہیں گی؟ ریٹائرمنٹ کی ایج 58 ہے یہاں پر، چلو 60 بھی مل گئے، 65 بھی مل گئے، اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ ارے کوئی نیشنلٹی مل رہی، جانا تو واپس ہے بیک ہوم، وہاں کیا کریں گے جا کے؟ دو سمت ہمارے اطراف کے دو جگہوں پر اللہ ان کے حساب سے انہیں عذاب دے رہا ہے۔ اب وہ عذاب کیا ہے؟ کما تکونون کذالک یعمر علیکم، تم جیسے ہوگے ویسے ہی ذمہ داروں کو تم پر مسلط کروں گا میں۔ اور کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ ہماری جان کے، مال کے، عزت آبرو کے، ہمارے کھانے پینے کے، روٹیاں، اس کو بھی انہوں نے مہنگا کر کے ہماری دسترس سے باہر کر دیا۔ ہم تو 80 کروڑ کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں، اور آج ہماری ان کمزوریوں سے فائدہ کون اٹھا رہا؟ غیر مسلم۔ آج مسلم لڑکیوں کی اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیے، جو آئے دن ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی لڑکیوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کی جا رہی ہیں۔ تب اس کے اندر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ کب آئے؟ اور 1 2 4 جنریشن جائیں گی، اس کے بعد میں تبدیلی آئیں گی۔ اور یہ اپنے بچوں کو ہم یہ چیز سکھائے نہیں کہ ہمارے نبی نے مہر دیا ہے نکاح کے وقت، ولیمہ کیا ہے، لڑکی والوں سے کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں کیا، گھوڑے جوڑے کی رقم کا مطالبہ نہیں کیا، چوتھی کے کھانے کی دعوت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اتنا سننے کے باوجود بھی آج کا نوجوان جب گھر جائے گا، امی اڑ کے بیٹھ جائیں گی، بابا اڑ کے بیٹھ جائیں گے، وہ بھی رونا،
میری دلی آرزو ہے تیرے چہرے پر صحرا دیکھوں، اور صحرا ڈالے بعد میں اس کی منوصورت دکھے گی کہاں سے؟ جو چیزیں ہمارے دین کے اندر ہیں ہم نے اس کو چھوڑ کر من مانی چیزیں ایجاد کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عورتیں نہ وفاداری کے اندر پوری ہیں، نہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنا جانتی ہیں۔ تم باہر جاؤ، ہم بھی باہر جاتے ہیں۔ آج وہ معاشرہ جو یورپ کے اندر ہو چکا ہے، جو آہستہ آہستہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہم سب کو پسند ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں باہر دیکھتے رہے، میرا گھر محفوظ رہا۔ ایسا کیسے ہوگا؟ گندگی ہوگی تو وہ گندگی کی بو میرے گھر میں بھی آئے گی، اور بو کو کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے کھٹکا دے کے مالک مکان کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دین سیکھنا پڑے گا۔ صرف گلف میں ہم اس لیے نہیں ہیں کہ کمائیں کھائیں گھر پہ گھر بنا لیں، ان میں سے کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے، ہر چیز کی اجازت ہے۔ اچھا کماؤ کھاؤ اچھی طریقے سے۔ ہماری سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا میں بھی بہترین دے، آخرت میں بھی بہترین دے، بس دوزخ سے بچا لیں ہم۔ جب اللہ قرآن میں ہم کو یہ دعا سکھا رہا ہے کہ بہترین مانگو تم، تو مانگنے میں، ملنے میں، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدود مقرر ہے وہاں پر۔ کروڑ پتی بھی بن جاؤ تو کیا لیبل ہے تمہارے خرچے کا، کس طریقے سے تم اللہ کے راستے میں اور اپنی ذات پر خرچ کرو۔ تو یہ چند گزارشات تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔